اور اس نے امیگریشن کے عملے کو بتایا تھا کہ میں کھجوروں کا تاجر لگتا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا تھا مجھے اس سے کھجوروں کی بو آنے لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان پولیس پوش خاتون بیٹھی تھی۔ یہ اپنے ہینڈ بیگ سے بار بار چھوٹا سا آئینہ نکالتی تھی۔ اس کی حرکتیں اپنے منہ سے اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کے پیشے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں تیسرا تھا اور میرا ٹرالی بیگ میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں اس پر رکھی ہوئی تھیں اور میں مزے سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد دائیں بائیں دیکھتا تھا اور پھر کتاب میں ڈبکی مار دیتا تھا، اور میرے بعد ایک بوڑھی فریچین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریوں کے الجھاؤ ہوئے جالا بچھا تھا۔ میں جب بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے بے اختیار کریلا یاد آ جاتا تھا، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں ہر بار اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر پھیروں اور دیکھوں کریلے کی چرلیوں اور اس کی چرلیوں میں کیا فرق ہے، لیکن میں ہر بار اپنی یہ خواہش دل میں ہی دبا کر دیوار کے کلاک کی طرف دیکھنے لگتا تھا، اور ہمیں وہاں 3 گھنٹے ہو چکے تھے، اور اس دوران صرف ایک بار پولیس کا ایک اہلکار اندر آیا اور ہمیں پانی کی بوتلیں پکڑا کر واپس چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اس کے نیچے سے روشنی کی ہلکی لکیر اندر جا رہی تھی۔ یہ لکیر بیرونی دنیا سے ہماری واحد رابطہ تھی۔ ہم اس لکیر بیرونی دنیا سے ہمارا واحد رابطہ تھا، اور ہمیں لکیر دیکھ کر گرتے ہوئے سورج کا اندازہ کر رہے تھے کہ ہمیں اچانک دروازے سے قدموں کی آواز سنائی دی، اور ہم چاروں نے سر اٹھا کر اور اپنے کانوں اور نظروں دروازے کی طرف لگا دی۔ دروازے پر آ کر رک گئے۔ روشنی کی لکیر میں 2 سیاہ دھبے ابھر آئے۔ باہر سے لاک کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ چڑچڑایا۔ امیگریشن کے افیسر اندر داخل ہوا اور اس نے میرے پاسپورٹ ہوا میں لہرا کر زور سے کہا، اے مسٹر شوری کم ود می۔ میں نے کتاب بند کی، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بیگ کھینچ کر باہر آ گیا۔ باہر کی دنیا کمرے سے باہر مختلف تھی۔ باہر روشنی بھی تھی اور ہریالی بھی، رونق بھی اور ہر تراوت بھی۔ آسمان پر پرندے بھی اڑ رہے تھے اور دور دور تک ہریالی بکھر رہی تھی، اور ہوا میں تازگی اور فضا میں ایک کھلا پن تھا، اور میرے سامنے سینکڑوں روسی بھی پھر رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ گارڈ کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ میں نے آگے کی طرف دیکھا تو کمرے سے 3 فٹ کے فاصلے پر رونقیں اور تازگی ہی تازگی تھی۔ گارڈ نے مجھے لے کر مرکزی دروازے پر آیا اور میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا اور گیٹ کا بٹن دبایا اور ویلکم ٹو ریشیا کہہ کر مجھے گیٹ سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ 5 سال پرانی بات ہے۔ میں 4 دن کے لیے روس گیا تو مجھے امیگریشن سے روک لیا گیا۔ یہ مجھے ایئرپورٹ کے اندر سے مختلف غیر نما کوریڈور سے گزار کر ایک چھوٹے سے گندے کنٹینر میں لے گئے، اور مجھ سے پہلے وہاں لوگ بیٹھے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک فرنچ مائی کو بھی ہمارے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ پریشانی تھی کہ میں بھی شروع میں پریشان رہا، لیکن پھر میں نے اپنے پاؤں بیگ پر رکھے اور کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں
अपने तजर्बे की बुनियाद पर अंदर अंदाजा कर चुका था कि ये खेल आधा घंटा चलेगा और ये लोग फिर हमें एक एक करके मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत देंगे। मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दर्जनों मरतबा इस अमल से गुजर चुका था, लिहाजा मुझे ज्यादा परेशानी नहीं थी, जबकि मेरे साथ बैठे तीनों मुसाफिर ठीक ठाक परेशान थे। ये बार बार घड़ी की तरफ देखते थे और फिर अफसुर्दा इसरार में अजीब व गरीब हरकतें करते थे। हमारे इंतजार बहरहाल 3 घंटे तक तवील हो गया और इससे बाद सबसे पहले मुझे इज्जत के साथ जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये 3 घंटे मुझे जिंदगी का हैरान कुन सबक देंगे। मैं कंटेनर में बैठा था तो मुझे रूस दुनिया की बदसूरत, मुश्किल और इंतहाई फजूल जगह महसूस हो रही थी, लेकिन मैं जो ही कंटेनर से बाहर आया तो मेरी राय में 180 दर्जे तब्दील कर दी। मैंने उस वक्त महसूस किया कि हम इंसान भी दोस्ती और दुश्मनी और दौर और तसव्वुफ के मुख्तलिफ कंटेनर में रहते हैं और हमारी हर किस्म की राय हमारे कंटेनर की वजह से हुई है और हम जिस कंटेनर में बैठे हुए हैं हमें पूरी दुनिया वैसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन हम जब भी इस कंटेनर से बाहर आते हैं तो हमें फिर जिंदगी की असल हकीकतों नजर आने लगती हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैं 10 बरस कबल काबल गया, मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था और होटल के अंदर हर चीज शानदार थी, काफी भी मिल रही थी और फ्रिजर जापानी और अफानी खाने भी, सर्द गर्म पानी भी, सिस्टम बाथरूम और 2 एकड़ के इस होटल को कुल काबल समझ रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे लोग इस खूबसूरत शहर को जंगज़दा क्यों कहते हैं। लेकिन मैं जब अगले दिन होटल से बाहर निकला और मैंने शहर देखना शुरू किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आधा शहर मलबे का ढेर था और हर तीसरा शख्स आंधा था। बच्चों के चेहरों पर अफलास की तह जमी हैं और ख्वातीन बुरकों में लिपटी हुई जिंदा लाशें थीं और पूरा शहर अलमिया था। और आप यकीन करें, असल काबुल दुनिया का जदीद तरीन शहर बन जाता है। काबुल और 5 स्टार होटल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फैसला है और अब सिर्फ एक सड़क पार कर लें तो काबुल अल-सय्या बन जाता था। ये क्या था? ये कंटेनर का फर्क था और हम इंसान कंटेनरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कामयाबी हो या नाकामी मुख्तलिफ होता और बीमारियां, खूबसूरती हो या बदसूरती, ये सब कंटेनर हैं। हम में से जो शख्स जिस कंटेनर में है उसकी नज़रों में पूरी कायनात वैसी है और उसकी ये कायनात उस वक्त तक वैसी रहती है जब तक वो अपने कंटेनर से बाहर नहीं निकलता।